19ویں صدی کی شروع میں جب عظیم فارسی سلطنت جو اپنی وسیع علم اور ثقافتی دولت کے لیے مشہور تھی، اس سلطنت کی علمی درسگاہیں جوان دلوں کو سنوارنے کا کام کرتی تھیں۔ یہ مدارس علم و حکمت کے مرکز تھے، لیکن 1806 کے بعد ایک ایسا تعلیمی نظام جو ہر 5 سے 13 سال کے بچے کے لیے لازم کر دیا گیا، جس کا مقصد تھا نوجوانوں کی تربیت دینا اور ان کے ذہنوں کو اس طرح سانچے میں ڈالنا کہ وہ بلا چوں چراں اپنے افسران کے حکم پر چلیں۔ مدارس اور مکاتب جو کبھی علم و حکمت کے مراکز تھے، اب فرمان بردار سپاہیوں کی تیاری کا مرکز بن گئے۔ بچوں کو ایسے سبق پڑھائے جاتے تھے جو ان کے خوابوں اور تجسس کو کچل دیتے تھے، ان کے دل میں خوف اور اطاعت کی بیج بوتے تھے۔ قدیم میناروں کے سائے میں ایک ایسا نظام پیدا ہو چکا تھا، جو وفادار جنگجو تیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کے ذہن تلواروں کی طرح تیز اور ان کی مرضی سرکنڈوں کی طرح جھکائی جاتی تھی۔ مدرسے کے سرد دیواروں اطاعت کی سرگوشیوں سے گونجتی تھیں، جہاں تجسس ایک گناہ تھا اور سوال پوچھنا جرم۔ اس عظیم فارسی سلطنت کے اس عظیم تعلیمی نظام کو کیوں تاریک مقصد کے لیے وقف کر دیا گیا؟ عظیم ریاست کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ ایک فرمان بردار سپاہی پیدا کریں، ایک ایسے سپاہی جو بلا جھجک اور بلا سوال شہنشاہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار رہیں؟ فارسی سلطنت ایسا نظام کیوں لائی جو تعلیم کبھی آزادی اور روشنی کا ذریعہ تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زنجیر بن گئی ہے جو مسلوں کو جکڑتی چلی گئی؟ ناظرین، 1806 میں نپولین کی فوج اور اس وقت کی انتہائی مضبوط فارسی فوج کے درمیان ایک مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ فارسی فوج یہ جنگ بری طرح سے ہار گئی، جس کے نتیجے میں فارسی سلطنت کو ایک بڑا حصہ بھی گنوانا پڑا۔ ہر طریقے سے بہتر ہونے کے باوجود فارسی سلطنت کی اس تاریخی شکست کی وجہ تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ نیپولین کی آرمی صرف اور صرف نیپولین کے احکامات مان رہی تھی، جبکہ فارسی فوج اپنے اعلیٰ حکام کے احکامات کو ماننے کے بجائے ان کی حکم عدولی کر رہی تھی۔ تب فارسی سلطنت کو ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی جو فرمان بردار شہری اور فرمان بردار سپاہی پیدا کر سکے، اور یوں فارسی نظام تعلیم یعنی پرشین ایجوکیشن سسٹم کی ابتدا ہوئی، اور یہ نظام دن دگنے اور رات چگنے ترقی کرتا گیا اور دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور صنعتی انقلاب کا دور آیا۔ صدیوں بعد جب صنعتی انقلاب کا دھواں آسمان کو بھرنے لگا، کارخانوں پر ایک مشابہ سایہ چھا گیا۔ صنعتی انقلاب کی تاریخ مشینی زندگی میں دھارنے لگی، ایک نئے قسم کی سپاہی کی تلاش میں۔ فیکٹری کارکن وہی بدنیتی پر مبنی ڈیزائن، وہی گھٹن زدہ خوابوں کو کچلتی اور خوف کو بھڑکاتی۔ اور اس انقلاب کے بعد ساری دنیا نے ایک ایسا تعلیمی نظام اپنایا جہاں فیکٹریوں کا جال بچھ گیا اور مزدوروں کی فوج درکار تھی۔ تعلیمی نظام نے ایک نیا روپ دھار لیا، جہاں بچوں کی معصومیت کو کچل کر انہیں محض حکم ماننے والا روبوٹ بنانے کی تربیت دی گئی۔ وہاں کلاس رومز جو کبھی علم کے گہوارے تھے، اب ایسے قید خانے بن گئے ہیں جہاں تجسس اور خوابوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، جہاں خوف اور اطاعت کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تعلیم کا نظام جو کبھی روشنی کا مینار تھا، ایک آلے میں بدل گیا ہے جو نظم و ضبط والے مزدور پیدا کرتا ہے۔ بچے جو خواب اور تجسس رکھتے تھے، ایسے جماعتوں میں ڈال دیے گئے ہیں جو ان کی روح کو گھونٹ دیتی ہے۔ انہیں حکم ماننے، اتھارٹی سے ڈرنے اور صنعت کی بہرحم مشین میں اپنی جگہ قبول کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں خوابوں کو مسل کر ان کے ذہنوں میں خوف اور سرکشی کی جگہ پر فرمان برداری بھر دی جاتی ہے تاکہ وہ خاموشی سے اپنے آقاؤں کے حکم پر کام کرتے رہیں۔ ناظرین، صدیاں گزرتی گئیں اور صنعتی انقلاب کا شور مچنے لگا۔ اب ساری دنیا میں صنعتی انقلاب آ چکا ہے اور ہمارے معصوم بچوں کو ایک نئی قسم کی تعلیم دی جانے لگی ہے۔ اس تعلیمی نظام کے ذریعے ان معصوم ذہنوں میں خوف اور اندیشے بھر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے افسران کے حکم کے بغیر سوال کیے کام کریں۔ مختصر طور پر پرشین ایجوکیشن سسٹم کی کامیابی کے بعد صنعتی انقلاب آیا اور ایک بار پھر تعلیمی نظام کا رخ تبدیل ہوا۔ فیکٹری کے دھوئیں میں لپیٹی دنیا کو فرمان بردار مزدوروں کی ضرورت تھی، اور ایسے آج سارے اسکول فیکٹری میں مزدور کا اہل ایک مزدور بنانے کی فیکٹری بن چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو نظام تعلیم کبھی شعور کا راستہ تھا، ظلم و بربریت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ امید کرتے
करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट में आज के इस छूट बूट वाले निज़ाम को राइज किया, उनके मकासद क्या थे। तो आने वाले उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आने वाली उस वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। अपने तावन का बहुत शुक्रिया।